محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، اور جس آخری شعر کا پچھلا جمعہ بھی تھا، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ تو اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب ایک تصنیف فرمائی، اسماء الاربعین فی شفاعتی سید المحبوبین۔ تو اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 40 احادیث مبارکہ حضور النور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پر نقل کی، جس میں سے چند احادیث الحمدللہ ہم نے پچھلے جمعے ذکر کی۔ آج کی حدیث پاک سماعت فرمائیے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، اور امام حاکم نے اور امام بہقی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ حضور شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شفاعتی لمن شہد اللہ الہ الا اللہ، فرمایا کہ ہماری شفاعت اس کے لیے ہے کہ جس نے گواہی دی، سچے دل سے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور مخلصا یصدق قلبہ، دل سے کلمہ پڑھا، خالص ہو کر کلمہ پڑھا اور دل میں تصدیق کی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری شفاعت اس کے لیے، میری شفاعت اس کے لیے ہے۔ یہ عمومی طور پر احادیث مبارکہ میں ذکر ہوتا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، تو جب بھی حدیث پاک میں یہ تذکرہ ہو تو علماء بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہی ہے کہ پوری گواہی دینا کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اور حضور النور علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے کہا جائے کہ الحمد شریف پڑھو، یہ بات کہی جائے الحمد شریف پڑھو، تو کیا جائے اس سے مراد یہ ہوگی کہ الحمد 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 نہیں، بلکہ الحمدللہ رب العالمین والضالین تک۔ اور اسی طریقے سے اگر یہ کہا جائے کہ آیت الکرسی پڑھو، تو کیا اس کا معنی ہوگا کہ بندہ یوں پڑھے آیت الکرسی نہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اسی طریقے سے کلمہ پڑھنے کا کہا جائے یا لا الہ الا اللہ کی بات ہو، تو کلمہ مکمل ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اور نبی پاک علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ تو زبان اقرار کرے اور دل تصدیق کرے۔ یاد رہے کہ زبان اور دل کا اکٹھ ہونا، اصل چیز دل ہے، اور نیت بھی دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں، اور بات بھی کس چیز کی مانی جائے گی جو بندے کے دل کے اندر ہو۔ ظاہراً بندہ عبادت کر رہا ہے اور اندر اس کا ارادہ لوگوں کو دکھلانے کا ہے، تو وہ ظاہر کی ادائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہیں۔ اصل چیز کیا ہے جو اس کے من کے اندر ہے۔ تو لہذا کلمہ شریف پر نجات اور قیامت کے دن نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت صرف زبان کے اقرار تک نہیں، بلکہ ساتھ دل بھی اس کی تصدیق کرے۔ اس سے اگلی حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو لکھا، طبرانی نے اس کو حدیث کو لکھا،
پھر بزار نے اس کو روایت حدیث کو نقل کیا. یہ حدیث حضرت معاذ بن جبل و حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما دونوں صحابہ کرام سے مروی ہے. حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا اوسع لہم، شفاعت کے اندر اس امت کے لیے وسعت زیادہ ہے. یہ پچھلے دن میں بھی ہم ذکر کر آئے کہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے جو شفاعت آپ کو عطا فرمائی گئی ہے، منصب شفاعت، منصب شفاعت میں تعداد نہیں ہے کہ صرف اتنوں کی شفاعت کر سکو. اعلیٰ کہتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. تو شفاعت کے اندر حد نہیں ہے. ہاں کیٹاگری ضرور ہے کہ شفاعت کلمہ گو کی ہوگی، غیر مسلم کی اور کافر و مشرک کی شفاعت نہیں ہوگی. جس کو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہو گیا وہ مسلمان ہے. تو شفاعت مسلمان کے لیے. تو فرمایا کہ انہا اوسع لہم، شفاعت میں میری امت کے لیے وسعت زیادہ ہے. وہیا لمن مات ولا یشرک باللہ شیئا، اور میری شفاعت ہر اس شخص کے واسطے ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یعنی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا. اس پر پہلے بھی کئی بار بات ہو چکی، ضمناً اس حدیث کے تحت بھی عرض گزار ہوں کہ سوشل میڈیا پر بالخصوص فیس بک پر بہت سارے لوگوں کی تصاویر لگائی جاتی ہیں. یورپین ممالک، افریقی ممالک، کسی بھی غیر مسلم کا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک یا عوام کے ساتھ اچھا سلوک، اور اس پر عبارت لکھی جاتی ہے کہ ابھی بھی یہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا. دراصل کئی بار اس بات پہ بھی بات کر چکا ہوں کہ اس قسم کی پوسٹیں محض اتفاقیہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ پوری ٹیمیں بلا کر بیٹھے ہوئے ہیں جو اس قسم کی پوسٹیں عام کر کے مسلمانوں کے اندر شک اور شبہ کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. لہذا یہ بات ذہن نشین کر لیجیے، قرآن بھی اسی کو بیان کرتا ہے، احادیث بھی اسی بات کو بیان کرتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے ایماندار ہونا شرط ہے. ایماندار ہونا شرط ہے. اگر کوئی غیر مسلم نیکی کرے، اچھا کام کرے، بھلائی کا کام کرے، تو اس نیکی کو یا بھلائی اور اچھائی کا بدلہ اللہ نے دینا ہے. اور یہ بھی ہمیں احادیث پاک سے ہی معلوم ہوگا کہ ایسے لوگوں کے کسی بھی اچھے کام کا بدلہ ان کو دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے، لیکن آخرت میں حصہ صرف ایمان والوں کا ہے. تو اس قسم کے شکوک و شبہات ڈالنے والی جو پوسٹیں ہیں ان سے اجتناب کیا جائے اور بلا سوچے سمجھے اس کو شیئر کر دینا کہ وہ عجیبہ یہ تو خود ایک کام ہے. حالانکہ یہ عبارت اور یہ پوسٹ قرآن حدیث کی مخالفت کر رہی ہے. حدیث پاک کے لفظ پھر سنیے گا، فرمایا انہا اوسع لہم، کہ میری جو شفاعت ہے اس میں امت کے لیے وسعت زیادہ ہے. وہیا لمن مات ولا یشرک باللہ شیئا، اور میری شفاعت اس کے لیے ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، یعنی جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا. تو صاحب شفاعت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرما دیا، اب اس کے بعد کسی قسم کے ابہام کی کوئی ضرورت
نہیں ہے، یہ ذہن نشین رکھیے گا۔ ایک اور بڑی ایمان افروز حدیث پاک سماعت فرمائیے، شفاعت کرے جو حشر میں رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، اس پر بات ہو رہی ہے۔ امام طبرانی نے معجم اوسط میں اس حدیث پاک کو نقل کیا اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضور شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آتی جہنم فاضربوا بابہا، بڑی ایمان افروز حدیث ہے۔ قیامت کے دن فرمایا کہ ہم جہنم کا دروازہ کھلوا کر تشریف لے جائیں گے۔ پھر لفظوں پہ غور کیجئے گا، آتی جہنم فاضربوا بابہا فیفتح لی، کہ اب وہ امتی کہ جن سے ایسے شدید گناہ سرزد ہوئے کہ جن کے لیے ان کو تڑکا لگنا بھی ضروری تھا، جھٹکا لگنا بھی ضروری تھا، اور وہ جہنم کے اندر داخل کر دیے گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں بھی چھڑانے کے لیے اتنی کریمی فرما رہے ہیں، تو دروازہ ہمارے لیے اس کا کھول دیا جائے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا، فَأَحْمَدُ اللَّهَ مَحَامِدَهُ، میں وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالی کی حمد کروں گا، اللہ کی تعریف کروں گا۔ اور کیسی تعریف؟ ما حمدہ احد قبلی، کہ اس جیسی تعریف جو اس دن ہم کریں گے، ہم سے پہلے کبھی کسی نے اللہ کی ایسی حمد کی نہیں ہوگی، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہم اللہ کی حمد کریں گے، ہم اللہ کی تعریف بیان کریں گے۔ دیکھیں، جیسے آپ نے ابھی سبحان اللہ کہا، یہ بھی اللہ کی حمد ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نماز غوثیہ پر 2 کتابیں لکھی ہیں۔ ایک میں نماز غوثیہ پر جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کے جوابات میں، اور ایک کتاب آپ نے لکھی ہے نماز غوثیہ کے طریقے کے لیے، کہ نماز غوثیہ کس طرح پڑھی جائے، صلاۃ الاسرار اس کو کہتے ہیں۔ تو نماز غوثیہ کے اندر یہ کہ جب 2 رکعتیں پڑھ لی جائیں تو پھر اس کے بعد بندہ بیٹھ کر اللہ کی حمد بیان کرے۔ تو اعلیٰ حضرت وہاں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی حمد کے لیے بہترین کلمات وہ ہیں جو قرآن اور حدیث میں بیان ہوئے، اور پھر ان کی بات کرتے کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہترین حمد سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ۔ اچھا، سورہ فاتحہ میں کمال یہ ہے کہ یہ حمد بھی ہے، دعا بھی ہے، اور خود مالک الملک جل جلالہ نے اپنی جناب میں عرض کرنے کا طریقہ، فریاد کرنے کا طریقہ، دعا مانگنے کا طریقہ سورہ فاتحہ میں بیان کر دیا۔ اور اس کی شان یہ ہے کہ جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین نماز کے اندر، تو مالک خود فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، میرے بندے نے میری۔ اچھا، نماز میں وسوسوں کا علاج ہی یہ ہے کہ بندہ اس قسم کی سوچوں میں گم ہو جائے کہ میں اللہ کی حمد کر رہا ہوں اور میرا رب کہہ رہا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور پھر آگے چل کے یہ ہم نے کبھی پوری حدیث بیان کی ہے یہاں پر الحمدللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو عرض یہ تھی کہ اللہ کی حمد، اور صحیح بخاری کی آخری حدیث میں اس کا ذکر ہوا، سبحان اللہ و بحمدہ، پڑھیے تو ذرا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 2 کلمے ہیں، سبحان اللہ اور و بحمدہ۔ یہ 2 کلمے ہیں، مختصر ہیں، زبان پر پڑھنے بھی آسان ہیں،
لیکن شان ان کی یہ ہے کہ وہ تکڑی جس پر رکھ کر نیکیاں تولی جائیں گی اس پلڑے کو یہ 1-2 کلمے جو ہیں یہی بھر دیں گے۔ تو مختلف کلمات ہیں اللہ کریم کی حمد کے، درود شریف بھی پڑھنا چاہیے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد کی تسبیحات بھی کرنی چاہیے۔ تو دروازہ کھلا کر فرمایا کہ ایسی فَأَحْمَدُ اللَّهَ مَحَامِدَ، ہم اللہ کی ایسی حمد کریں گے مَا حَمِدَهُ أَحَدٌ قَبْلِي مِثْلَهَا، کہ ایسی حمد ہم سے پہلے کسی نے اللہ کی نہیں ہوگی۔ اور وجہ یہ ہے کہ میں آپ کی تعریف کرنا چاہوں کسی فرد کی تو تعریف میں کیا الفاظ کہیں گے؟ جتنی معلومات ہوں گی، فلاں بندہ بڑا نیک ہے جی، 5 وقت کا نمازی ہے جی، صدقہ خیرات کرتا ہے جی، حسن اخلاق والا ہے جی، تو جتنی مجھے معلومات ہوں گی میں اتنی تعریف کروں گا نا۔ اس معلومات کو معرفت کہتے ہیں، پہچان کہتے ہیں۔ تو جس کو رب کی جتنی پہچان ہو وہ اتنی ہی رب کی حمد کرے گا، اور رب کی سب سے زیادہ معرفت حضور کو حاصل ہے، اور ایسی حاصل ہے کہ حضور کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ تو لہذا حمد بھی حضور ایسی کریں گے وہاں کہ حضور سے پہلے کسی نے ایسے اللہ کی حمد نہیں کی ہوگی۔ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وسلم۔ اچھا، یہاں حدیث میں فرمایا ما حمدہ احد قبلی مثلہا ولا یحمد احد بعدی، نہ مجھ سے پہلے کبھی کسی نے اللہ کی ایسی حمد کی ہوگی اور نہ پھر میرے بعد کوئی ایسی اللہ کی حمد کرے گا، تعریف کرے گا۔ ثم، دروازہ کھلوا لیا دوزخ کا، اور پھر حضور علیہ السلام اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اور حمد بھی بے مثال۔ ثم، پھر اخرجوا منہا من قال لا الہ الا اللہ، پھر ہم جہنم سے ان کو باہر نکالیں گے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوگا، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ حدیث بھی اس بات کو واضح کرتی ہے کہ نجات ایمان والے کے لیے ہے، اور دوسرا یہ حدیث نبی پاک علیہ السلام کی شفقت کو اجاگر کرتی ہے کہ حضور اس امت پہ کتنے مہربان ہیں۔ عزیز رشتہ دار ماں باپ تو منہ موڑ چکے تھے، اپنی اپنی کی فکر میں تھے، لیکن حضور کو امت کے ایک ایک فرد کی فکر ہے۔ کبھی اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کر رہے ہیں، کبھی اپنے ممبر پہ جلوہ گر نہیں ہو رہے، اور حد یہ ہو گئی ہے کہ جو دوزخ میں چلے گئے حضور ان کو بھی جہنم سے باہر نکال رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک حدیث پاک اور سنیے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اپنی شفاعت اقدس کو بیان کیا، اور یہ بخاری شریف میں اور مسلم اور نسائی میں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے بسند حسن۔ امام احمد نے اس کو، پھر امام بخاری نے اپنی تاریخ کے اندر اس کو لکھا، پھر بزار، طبرانی اور بہقی اور ابو نعیم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے، اور احمد بسند حسن، اور بزار نے بسند جید، اور دارمی اور ابن ابی شیبہ اور ابو یعلا اور ابو نعیم و بہقی نے حضرت ابو ذر، اور طبرانی نے موجم اوسط میں بسند حضرت ابو سعید خدری، اور موجم کبیر میں حضرت صائب ابن یزید، اور احمد نے باسناد حسن، اور ابن ابی شیبہ و طبرانی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ یہ محنت ہے امام احمد رضا کی کہ وہ حدیث پاک کی کتابوں سے موتی چن چن کے لاتے ہیں، اور یہ کتاب مختصر رسالہ ہے 40۔ یہ سوال ہے کہ حضور شفاعت کریں گے، اس کا ثبوت کہاں ہے؟ تو امت اس نظریے سے بیک نہ جائے، کسی کے کہنے پر اس نظریہ شفاعت اور عقیدہ شفاعت سے ہٹ نہ جائے۔ امام احمد رضا 1400 سال کی کتب حدیث سے حدیثیں نکال کر امت کے لیے ایک یوں کہہ لیں کہ موتی ایک لڑی میں پرو کے دے دیتے ہیں کہ یہ لو بھائی
اور محبوب خدا کی ذات سے تعلق مضبوط رکھو۔ اور فرماتے ہیں وَاللَّفْظُ لِجَابِرٍ کہ میں یہ حدیثیں تو یہی حدیث کئی صحابہ سے مروی ہے، اور اس وقت جو میں لفظ کوٹ کر رہا ہوں وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأُعْطِيتُ مَا لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ قَبْلِي، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے مجھے وہ کچھ عطا ہوا جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہ لفظ نبی میں نے سمجھانے کے لیے بیچ میں بیان کیا، اگرچہ حدیث کے اندر لفظ یہ ہے کہ ما لم یعط احد قبلی، کسی کو بھی نہیں دیے، تو یہاں پہ لفظ نبی کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے ضرورت تھی کہ جب وہ فضیلتیں نبیوں کو حاصل نہیں تو غیر نبی کو کیسے ہو سکتی ہیں؟ اور وہ چیزیں بیان کرتے کرتے کہ جو اللہ نے مجھ کو عطا فرمایا ہے مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کیا، وہ بیان کرتے کرتے فرمایا وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، اور انہی عطاؤں میں سے یہ ہے کہ مجھے میرے رب نے شفاعت عطا فرمائی ہے۔ یہاں ایک اور بات قابل توجہ ہے، کوثر، حوض کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ آیت بتلا رہی ہے کہ حبیب ہم نے آپ کو کوثر دے دیا، ہم نے آپ کو کوثر، یہ نہیں ہے کہ دیں گے۔ اور یہ حدیث جو بخاری، مسلم، نسائی اور کثیر کتب حدیث میں ہے، اس میں لفظ ہیں اعطیت الشفاعہ، یہ نہیں فرمایا کہ میرا رب مجھے قیامت کے دن شفاعت کا منصب دے گا، بلکہ فرما رہے ہیں دے دیا۔ سبحان اللہ الکریم، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ شفاعت کا منصب اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے، تو شفاعت حضور کے پاس ہے، حوض کوثر حضور کے، زمین کے خزانوں کی چابیاں حضور کے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس مقام پر امام احمد رضا کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے۔ کسی دفتر وغیرہ میں کام پڑے تو کہتے ہیں یار فلانے بندے نہ رابطہ کرو، سارا دفتر ہی وہ ہاتھ سے، کی خیال ہے جی؟ 2 4 5 بھائی ایک دکان چلا رہے، انہوں نے کہا جی مسیت لی چندہ منگنا، انہوں نے کہا وڈے نہ گل کریو، ساریاں چابیاں ہی وہ کول ہے، اختیار وہ کول ہے۔ یہ مثال کے طور پہ باتیں کہہ رہا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام اللہ کی تمام مخلوق میں وہ محبوب ہیں کہ ہر شے اللہ نے اپنے حبیب کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں خالی ان کے ہاتھ میں، کول کچھ نہیں رکھتے پر مالک ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حجرہ پاک میں حاضر ہوئے تو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھجور سے بنی ہوئی چٹائی پہ جلوہ گر تھے، آرام فرما رہے تھے۔ ایک طرف مشکیزہ تھا، چند کلو جو تھے، اور مالک کونین جن کو رب نے بنایا ہے یہ ان کے آستانے کا متاع و مال تھا۔ حضرت فاروق اعظم جیسے بہادر اور دلیر اور جری، اور اللہ تعالیٰ نے جن کے قلب کو اتنی مضبوطیاں بخشی، وہ بھی یہ منظر دیکھ کے رو پڑے۔ آپ اندازہ کیجئے کیا کیفیت ہوگی آستانہ شریف کی۔ فرما عمر روتا کیوں ہے؟ عرض کی کیسر و کسرا والے موجوں میں رہیں، نرم گدوں پہ آرام کریں اور دنیا کی نعمتیں ان کے دسترخوانوں پر ہوں، اور حضور رب کے محبوب ہیں اور اللہ کا پیغام حق دیتے ہیں، اور میں حضور کی کل متاع دیکھ رہا ہوں کہ یہ چٹائی ہے، اور چٹائی کے نشان بھی حضور کی وجود مبارک پہ ظاہر ہو رہے ہیں۔
تو سرکار یہ سن کے مسکرائے اور مسکرا کے فرما عمر تو اس بات پہ خوش نہیں ہوتا کہ ان کے لیے دنیا میں آسائشیں جنت کی طرح ہیں لیکن آخرت میں ان کا حصہ کوئی نہیں، اور آل حق کے لیے دنیا میں تکلیفیں ہیں اور آخرت کے اندر جنت کی نعمتیں اور آسائشیں ہیں۔ ہماری اور اولیاء اللہ کی سوچوں میں اور اللہ والوں کی سوچوں میں یہی فرق ہے کہ وہ تکالیف پر، میں نے کئی مرتبہ عرض کی، بھوک اللہ کے ولیوں کو بھی لگتی تھی، ٹاکیاں جوڑ جوڑ کے ٹانکے لا لا کے قمیض پانا یہ کوئی فخر تو نہیں ہوتا، مجبوریاں ہوتی ہیں، اور دقتوں میں وقت گزار دینے۔ کثیر اولیاء کرام کے تذکرے ہم نے پڑھے، یہاں سنائے بھی، بہت سارے اللہ کے ولی گزرے جو مقروض ہی رہے۔ حضور داتا گنج بخش فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے واقعات کشف المحجوب کے اندر نقل کیے، لیکن اختیار پورے دیے ہوئے ہیں۔ اختیار سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ رب کی پیروی، اطاعت، فرما برداری، اس کی عبادت کرتا ہے اتنی کہ اللہ کے نزدیک ہوتا ہے، اتنا کہ اللہ پھر ہر شے اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، لیکن سارے اختیار پا کر بھی اللہ والا رب کی رضا پر راضی رہتا ہے، اختیار استعمال پھر بھی نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو شفاعت عطا فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک حدیث نہیں، یہ 6 حدیثیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان 6 حدیثوں میں یہ بیان ہوا کہ حضور شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں شفیع مقرر کر دیا گیا اور شفاعت خاص مجھی کو عطا ہوگی، میرے سوا کسی نبی کو یہ منصب نہیں ملا، سب سے اولا و اعلیٰ یہ اس مقام پہ کہا جاتا ہے۔ لو جناب، جو اب حدیث پاک آ رہی ہے نا، یہ حدیث پاک بھی دل کے گلدستے میں سجانے والی ہے، اور یہ حدیث پاک بتاتی ہے کہ سرور عالم شفیع اعظم علیہ السلام کو اس امت پہ کتنی محبت اور عنایات ہیں۔ مولانا حسن رضا کے ایک شعر کا مفہوم بنتا ہے کہ کہتے تو ہم ہیں نا کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، پر ہمارے دعوے ہی ہیں جتنی حضور کو ہم سے محبت ہے، امت پہ جتنی شفقت ہے۔ تو ہم جیسوں کے لیے حضرات صحابہ اولیاء تو فدا تھے حضور کی ذات پر، فنا تھے۔ تو یہ حدیث پاک بتاتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کتنے کریم ہیں اس امت پر، کتنے مہربان ہیں اس امت پر، کتنے مشفق ہیں اس امت پر۔ ابن عباس و ابو سعید و ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ حدیث مروی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انہی حدیثوں میں وہ مضمون بھی ہے جو امام احمد نے اور بخاری اور مسلم نے حضرت انس اور شیخین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایت کیا۔ حضور نبی کریم شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل نبی دعوتن، فرمایا کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی۔ کیا دی گئی؟ دعا دی گئی۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ ایسی خاص دعا قد دعا بہا فی امتی واستجیب لہ۔ ویسے حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، البتہ کبھی اللہ کے نبی و رسول علیہ الصلاۃ والسلام ایسی بات اللہ کے دربار میں عرض کر دیں کہ جسے مالک کریم جل جلالہ اللہ بہتر جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں رسولوں سے فرما دیتا ہے کہ یہ نہیں، یہ مانگ لو۔ باقی بندے کو مرضی اس کی۔ تو
ان دعاؤں کے وجوب میں ایک خاص دعا ہے. فرما جو مانگ لے اللہ کا نبی، آپشن دیا جاتا ہے کہ آپ جو دعا مانگیں گے آپ کی دعا کو قبول کر لیا جائے گا. تو فرمایا ہر نبی کے لیے ایک دعا ہے، ان کو آپشن دیا گیا، موقع دیا گیا کہ یہ دعا کر لیں آپ. یہ دعا سے مراد ہے کہ یہ موقع ہے، اس میں جو چاہے مانگ لیں، جو چاہے مانگ لیں قبول ہوگا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان نبیوں نے دعائیں مانگ لیں اور رب نے قبول بھی فرما لی. اور اعلیٰ کہتے ہیں وَهَذَا اللَّفْظُ لِأَنَسٍ وَلَفْظُ أَبِي سَعِيدٍ لَيْسَ مِن نَّبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ عُوتِيَ دَعْوَةً فَتَعَجَّلَهَا. اور حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے لَمْ يَبْقَ نَبِيٌّ إِلَّا عُوتِيَ سُؤْلَهُ. یعنی چونکہ یہ کئی صحابہ سے مروی حدیث ہے اور مختلف الفاظ حضرات صحابہ کرام سے مروی. ایک تو یہ کہ ہر نبی کو دعا دی گئی، انہوں نے مانگ لی، وہ قبول ہو گئی. دوسری حدیث ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں کہ اس کو خاص دعا عطا ہوئی اور انہوں نے دنیا میں اسے مانگ نہ لیا ہو. اس میں یہ خبر ہے کہ جو پچھلے نبیوں کو دعا دی گئی، موقع دیا گیا، انہوں نے وہ مانگ لی، اس موقع کو استعمال کر لیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم پھر حضرت انس کی روایت کی طرف جاتے ہیں. آپ ذرا غور سے سنیے اور ایک دفعہ پھر تسلسل برقرار رکھنے کے لیے عرض کروں. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دعا کا خاص موقع دیا کہ جو مانگو گے عطا کر دیں گے، اور سارے نبیوں نے وہ دعائیں مانگ لیں اور قبول بھی، جو بھی انہوں نے مانگا. علی نبینا الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم. اب سنیے وَإِنِ اخْتَبَعْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قربان فدا یا رسول اللہ. اگر میں جرت کروں، پہلے لفظوں کے ترجمے کی اپنی تشریح اور وضاحت کے اعتبار سے جرت کروں تو اس کا صاف معنی یہ بنتا ہے کہ مینوں بھی وہ موقع ملیا تے میں وہ دعا اپنی امت واسطے لکو کے رکھ لئی، سانب کے رکھ لئی. اس دعا کے ذریعے میں اپنی امت کی قیامت والے دن شفاعت فرماؤں گا. اللہ کیوں جناب کو سمجھ آئی یہ بات کی؟ ان نبیوں رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دعائیں مانگ لیں، پر میں نے اپنی امت کے لیے سانب کے رکھ لی. اس آپشن کو، اس موقع کو، اس رب کی طرف سے عطا کردہ دعا کو میں قیامت والے دن فرمایا کہ کیا کروں گا؟ دعوتی شفاعتاً لامتی یوم القیامہ. قیامت والے دن کے لیے سانب کے رکھا ہے. ذرا گھروں کے ماحول کی طرف جائیں، خصوصاً جو یہاں بابے بابے بیٹھے ہیں، درمیانی عمر والے بیٹھے ہیں، کوئی 20-25 سال کے نقش و نگار ہمارے سامنے بھی ہیں. یہ جو مائیں ہوتی ہیں نا، یہ اولاد کے لیے بہت کچھ سنبھال کے رکھتی ہیں. کیا خیال ہے؟ کوئی سمجھ کے نہیں آئی؟ مثال کے طور پہ، عمومی طور پہ یہ جنرلی مسئلہ ہے، آج بھی ہے. انداز بدل جاتے ہیں، کیفیات بدل جاتی ہیں کہ ماں کو ایک تو فکر رہتی ہے کہ بیٹیوں کا سامان جمع کریں، کدھروں بھی ماڑے جے پیسے بچے نہ، سودے چو بچے، دوائی چو بچے، کو کمیٹی پا لی، پیسے آئے انہوں نے کہا یہ 4 بسترے بنا لیے، رضائیاں بنا لیے. وہ پچھلے وقتوں میں یہ تھا پیٹیاں ہونے لے آ کے رکھ لو، ٹرنک رکھ لو، پکھا رکھ لو.
کس لیے کہ جس دن اس بیٹی کو رخصت کرنا ہے کہ کوئی شاید ہی کمی نہ ہو. ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر کے اندر اگر کوئی نکما ہو نا، لڑکا بچوں میں سے کوئی نکما ہو تے پیو بھی انہوں گھوردا ہوئے، او دے نکمے ہون دی وجہ تو، کمانڈ نہ کمانڈ دی وجہ تو، نلائکی دی وجہ تو پھر محلے چوں دیاں شکایتاں سجے کھبے آ رہی ہیں، تو اس کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ باپ اس پر ناراض بھی ہو، برہم بھی ہو، اور اس کا خرچہ بھی بند کر دے. میں نہیں انہوں پیسے دینے، ایک کے ویلا ہے تو اتوں چار چفیرے ہوئے دیاں شکایتاں آندیاں. تو ماں کا ایک معمول یہ دیکھنے کو آتا ہے کہ وہ علیحدہ پیسے نہ، کو 10-20 روپیے، کو 40-50، پچھلے دور کی بات کریں نا، ہون تے لکھاں تے گل مکتی ہے. ہون تے پہلی ڈیمانڈ ہی نلائکاں دی موبائل دی ہے، تے لینا بھی کہندے نے ٹور والا ہے جیڑا منڈیاں وچ پتہ لگے بھی ساڈے کول موبائل ودیا ہے. ہاں، تو یہ پچھلے دور کی باتیں کر لے آپ. تو وہ دیتے وقت بھی سجے کھبے مائی دیکھتی ہے کہ کوئی دیکھدا تے نہیں پیا ہے، دے ابے نوں نہ پتہ لگ جائے پھر مینوں بولے گا. یعنی کہ ماں کو اولاد کی فکر جو ہے نا وہ دامن گیر رہتی ہے. جوڑ جامہ اس کا سارا ہی اولاد کے لیے ہوتا ہے، سام کے شے رکھنی ہے. مثال بھی ختم ہو گئی اور اگلے لفظوں سے اس کی تشبیہ کا تعلق بھی دور دور تک کوئی نہیں. مثال ہی ہوتی ہے اور اکثر سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. فرمایا سارے نبیاں نو موقع ملیا ہے کہ ایتھے جو منگنا ہے منگو، تے انہاں مانگ لیا، اللہ نے قبول بھی کر لیا. تے جیڑا وہ موقع مینوں ملیا ہے نا، میں اپنی امت لی سانبھ کے رکھ لیا ہے، اور وہ میں قیامت والے دن استعمال کروں گا. کس صورت میں؟ کہ یہی کہوں گا یا اللہ انہیں آئے نے جے بھی نے انہاں نو معاف کر دے. سبحان اللہ الکریم. شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے. ایسی کریمی، ایسی عطائیں. دیکھیں جی، عشق محبت ہونے کے اسباب ہوتے ہیں. اگر بندے کا ضمیر زندہ ہو اور غیرت کی دنیا کے پھول کو ملائے ہوئے نہ ہو تو پھر وجہ ہی کوئی نہیں ہے کہ بندہ سید عالم علیہ السلام کے دامن کو چھوڑ کر اپنی توجہات، اپنی نظریں، اپنے وقت، اپنی سوچ کو کسی اور کی طرف لگائے. جو اس راز کو پا گئے وہ اس ذات میں فنا ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہمیں محبوب کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. وجہ کہ اتنے کریم، اتنے مہربان، اتنے مشفق کہ فکر ہی ہماری ہے ہمہ وقت. اور دیکھیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو ہم پلہ حضرات سفر حضر میں یا کسی بھی کام میں یا کاروبار میں لگے، سفر میں مشکل آ گئی، کاروبار میں مشکل آ گئی، تو کوئی ایک دوسرے کی ہیلپ میں لگا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے. لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امت کے لیے لفظ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، بھاگ دوڑ کرنا، وہ بھی قیامت کے دن نرم نرم گورے گورے قدموں سے میدان حشر میں پھرنا، کبھی ایک کنارے پر کبھی دوسرے کنارے پر. اور اس کی عکاسی بڑے بڑے شعراء نے کی ہے، پر استاد زمن مولانا حسن رضا بھی اخیر کر دیتی. وہ کہتے ہیں عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، کلا بچہ نہیں، عزیز بچے کو. ٹھیک ہے نا جی. یہ بھی ایک بات ہوتی ہے نا جی، کسی بچے بچی کے ساتھ ماں باپ کا ایک گہرا لگاؤ اور ربط ہوتا ہے. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا. یہ وہ قیامت کی منظر کشی کر رہے ہیں. خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا. تو نبی پاک علیہ السلام کی یہ کریمیاں ہیں، جان عالم علیہ السلام کی یہ عنایات ہے، اور امت کے ساتھ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز کرم ہے کہ حضور قیامت والے دن کے لیے بھی دعا رکھ رہے ہیں. حالانکہ حدیث آپ پہلے بھی سن چکے، اعطیت الشفاعہ، شفاعت بھی لب گئی ہے. کہا اور یہ بھی سامھ کے رکھو، یہ بھی سامھ کے رکھو تاکہ میری امت کے کام آ جائے. اعلیٰ حضرت یہ حدیث کوٹ کرنے کے بعد لکھتے ہیں
کہ یعنی انبیاء علیہم السلام کی اگرچہ ہزاروں دعائیں قبول ہوتی ہیں مگر ایک دعا انہیں خاص جناب باری تبارک و تعالی سے ملتی ہے کہ جو چاہے مانگ لو بے شک دیا جائے گا۔ تمام انبیاء آدم سے عیسیٰ علیہم السلام تک سب اپنی اپنی دعائیں دنیا میں کر چکے اور میں نے آخرت کے لیے اٹھا رکھی۔ وہ میری شفاعت ہے میری امت کے لیے قیامت کے دن۔ میں نے اسے اپنی ساری امت کے لیے رکھا ہے جو ایمان پر دنیا سے اٹھا۔ اس حدیث کے آخری الفاظ میں یہ ہے جعلتها لمن مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، کہ وہ دعا کا فیض اور شفاعت کا حصہ میرے ہر اس امتی کو ملے گا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، یعنی کفر اور شرک نہیں کیا۔ اب یہ تیسری بار مضمون آ گیا احادیث شفاعت میں کہ نجات پانے کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ دیکھیں جی مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور حضور پر نور علیہ السلام کو شفاعت کا اختیار کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ پھر محبوب کے ذریعے امت کو سبق دیا ہے کہ یہ خیر کا راستہ ہے یہ برائی کا راستہ ہے۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان دی راہ تے نہیں ترنا، یہ رحمان کی طرف روٹ جا رہا ہے، اس پر جانا ہے۔ سارا کچھ سمجھانے کے باوجود بھی بندے نے غلطیاں کی تو پھر اللہ کے دربار میں حضور کھڑے ہو کے عرض کریں کہ اد کو غلطی ہو گئی۔ کیا خیال ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اچھا سرکار علیہ السلام کریم بھی ہیں اور حیا بھی فرماتے ہیں۔ آپ بھول تو نہیں گئے کہ 50 نمازیں فرض ہوئی پوری لے آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے رب کے پاس جائیے اور عرض کیجئے کہ تخفیف کر دے۔ عرض کی ربی خفف علی امتی، الہی میری امت پہ رعایت کر دے، تخفیف کر دے۔ تو رہ گئی 5۔ حضرت کلیم علیہ السلام نے یہاں بھی عرض کی کہ آپ پھر اللہ کے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے عرض کریں 5 سے بھی کم کروا لیں۔ فرما ہم حاضر بھی ہو جائیں گے اور وہ ہماری عرض کو رد بھی نہیں فرمائے گا، پر اب میں اس پہ راضی ہوں۔ اب مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ ان 5 جو بھی اور کی کٹانا ہے۔ اچھا ادھر کلیم و حبیب کی بات ہو رہی اور ادھر مالک مہربان جل جلالہ نے فرما پیارے نہ ساڈی گل بدلی نہ تیری موڑی، ہم نے 50 کہا تیری عرض پہ 5 کر دی، یہ 5 پڑھیں میں ثواب 50 ہی کا عطا فرماؤں۔ تو یہ جو بات ہے نا فرمایا کہ اب ہمیں حیا آتی ہے کہ اللہ کے حضور پھر جائیں، 45 کٹاتی ہیں کوئی چھوٹی جی گل ہے۔ تو یہاں بھی یہ جو کلمات ہیں نا لا یشرک باللہ شیئا، وہ تہاڈی شفاعت کران گے پر انی بھی نہ حد ٹپ جائے جائے کہ جنوں میں کہنا ہے تسی انہوں رب ہی نہ منو۔ ہاں اس کی ذات کو چھوڑ کر کوئی مورتی کو خدا مان لے، کوئی گائے کو خدا مان لے، کوئی جانور کو معاذ اللہ خدا مان لے، کوئی تارے سورج اور چاند کی پوجا پاٹ میں لگ جائے، کوئی کچھ کرے کوئی کچھ نہ۔ فرما شرک نہیں، ایماندار ہو اللہ کی ذات پاک پر، شفاعت ہم اس کی کر دیں گے۔ اینا تے کریا جے نہ بھی تسی ہن بالکل حد نہ لنگ جائے جے، اس حد میں رہنا ایمان کی، شفاعت ہم کر لیں گے۔ دوجے لفظاں چ کہہ لو چھڑا تانوں لواں گے، بچا تانوں لواں گے، لیکن شرک نہیں ہے۔ ہمارے ہاں آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے ماہانہ روحانی اجتماع شروع کیا تو اس میں ایک مضمون تھا ہمارا اللہ کی محبت جل جلالہ۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں کہ ان کو بعد از وصال دیکھا تو پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ نے مجھے بخش دیا۔ کہا کس عمل کی وجہ سے؟ کہا میں لوگوں کو اللہ کی محبت سکھاتا تھا۔ فرمایا تو لوگوں کو ساڈا پیار سکھانا رہا ہے تو آج تیرے نہ پیار نہ کریے، ہاں جا تجھے معاف کیا، جا تیری بخشش کر دی۔
ہم سے بہت زیادہ غلطیاں ہو رہی ہیں، اور اس میں قصور اسٹیج اور ممبر کا بھی بہت زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو تو ایسے ہی ہے جیسے بندے کہہ رہے ہوں کہ ہم نے بطور تبرک ہی رکھا ہوا ہے۔ مالک اللہ تعالیٰ ہے، خالق اللہ تعالیٰ ہے، رزاق اللہ رب العزت ہے، باقی سارے ذریعے اس کو جاننے، پہچاننے اور ماننے کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بڑے بڑے عجیب قسم کے اشعار بھی پڑھتے ہیں لوگ، بڑی بڑی خطابت میں ٹھوکریں بھی کھاتے ہیں، عام پبلک کی الفاظ میں بھی کہہ لیتے ویکھ لواਂਗੇ اللہ ساڈا کی کر لے گا۔ او خدا دا خوف کر، وہ غالب ہے، جبار و قہار ہے، کس کی جرت ہے جو اس کے حضور سر اٹھائے؟ یہ تو مہربان ہے، یہ تو مہربان ہے کہ مندر میں بندہ گیا اور ماتھا ٹیکا مورتی کے آگے، روٹی اس کو باہر پھر کھلا دی ہے۔ نہیں سمجھ آئی جناب؟ او بھائی جی، وہ جس عنوان سے بھی، وہ مندر ہو، وہ کوئی بھی معبد خانہ ہو، مثلا وہ آپ یوں کہ آتش کدائی ہے، پجاری نے سجدہ آگ کو خدا سمجھ کے کیا ہے، گھر گیا ہے تو روٹی رب نے دی ہے۔ یہ اس کی شان کریمی ہے اور بے نیازی ہے، بے نیازی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، اس کی ذات پاک کی طرف جو رجوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی صفت بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ میرا حبیب علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اس کے اذن سے، اس کے حکم سے، اس کی اجازت سے۔ تو شرک نہ کرے، فرما شفاعت ہم کر لیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھ کر کہتے ہیں اللہم ارزقنا بجاہ عندک آمین، اور پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، اے گناہگاران امت، کیا تم نے اپنے مالک و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ کمال رأفت و رحمت اپنے حال پر نہ دیکھی؟ اتنی نرمی، اتنی شفقت کہ بارگاہ الہی جل جلالہ سے 3 سوال حضور کو ملے کہ جو چاہو مانگ لو عطا ہوگا۔ حضور نے ان میں کوئی سوال اپنی ذات پاک کے لیے نہ رکھا، سب تمہارے ہی کام میں صرف فرما دیے۔ 2 سوال دنیا میں کیے تو وہ بھی تمہارے ہی واسطے۔ یہ ایک الگ حدیث ہے کہ اللہ نے مجھے 3 سوال دیے پیارے، جو مانگنا ہے مانگو۔ فرما 2 مانگ لینے تو تیجا قیامت والے دن۔ حضور ان 2 میں کیا مانگا ہے؟ کہا میں نے رب سے کہا یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ کہ حضور تیجے نال کی ہونا ہے؟ فرما اے بھی ادھر ہی گل ہونی ہے کہ میری امت کی بخشش کر دے، میری امت کی مغفرت کر دے۔ وہ تمہاری اس عظیم حاجت کے واسطے جب اس مہربان مولا رؤوف و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوا کوئی کام آنے والا، بگڑی بنانے والا نہ ہوگا۔ اور پھر یہ کہہ کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حق فرمایا حضرت حق جل جلالہ نے، اور وہ کیا فرمایا؟ عزیز علیہ ما عنتم، یہ حبیب وہ ہے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے۔ اب اس کا آسان ترجمہ کیا کر سکتے ہیں جی؟ یہ کہہ لیجئے کہ تکلیف چ تسی ہوندے ہو تے دکھ میرے حبیب نو ہوندا ہے۔ ہاں جی، لائیے ایسی مثال محبت۔ دعوے تو عشق کے ہمیں ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، کیا نظر کریں آقا، کیا چیز تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، میں جی رہا ہوں زمانے میں حضور آپ ہی کے لیے۔ یہ دعوے ہیں ہمارے، پریکٹیکل ہر بندہ اپنی ذات سے واقف ہوتا ہے، لیکن سچ بتائیے کہ اصل محبت تو حضور کو ہے ہم سے۔ ہر موقع، ہر آن پر گل امت دی ہوئی ہے، امت امت امت۔ تو عزیز علیہ ما عنتم، جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، حریص علیکم، حریص علیکم، قلم کانپتے ہیں، زبان لڑکھڑاتی ہے،
بسا اوقات بعض الفاظ کے ترجمے کرتے ہوئے حریص علیکم کا ترجمہ کیجئے۔ یہ تو امام احمد رضا ہے جو ادب کے نگر میں ہمیں ترجمہ قرآن فراہم کرتا ہے۔ امام احمد رضا نے ترجمہ کیا تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے۔ حریص ہرس والے کو کہتے ہیں جسے طمع رہتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اور میں اب بھی وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا جسے عام ہماری بولی میں لفظ بولا جاتا ہے، کیونکہ یہ حضور کی شان کے لائق نہیں ہے۔ حریص علیکم، حبیب بہت ہی چاہتا ہے، بہت ہی چاہتا ہے، بہت ہی چاہتا ہے، بہت ہی چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ تمہاری بھلائی۔ حریص علیکم، بہت چاہتا ہے، حریص علیکم، تمہاری بھلائی، تمہاری بھلائی۔ اچھا جی، عزیز علیہ ما عنتم، یہ ایک الگ حصہ ہے۔ تمہارا مشقت میں پڑھنا میرے حبیب پہ گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم یہ الگ حصہ ہے۔ تہاڈی بڑی خیر منگدا ہے میرا حبیب، او تہاڈا بڑا ہی بھلا ہے، تہاڈیاں ہی گلاں کردا رہندا ہے۔ ہاں جی، سوکھا جائے۔ اور اب اس کا تیسرا حصہ ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مسلمانوں پر کمال مہربان، مہربان، مہربان۔ سبحان اللہ الکریم۔ اچھا، یہاں میں دیکھ رہا ہوں اعلیٰ حضرت کا ایک اور کلام ہے اور وہ بھی کمال ہے۔ گناہگاروں کو ہاتف سے نوید خوش معالی ہے۔ ہاتف کہتے ہیں جی غیب کی آواز کو، وہ کہتے ہیں نا کہ آواز دینے والا نظر نہ آئے لیکن آواز آئے۔ گناہگاروں کو ہاتف سے، نوید کہتے ہیں خوشخبری کو، اور خوش معالی ایسی خوشخبری کہ جو بندے کو نا جی نہال ہی کر دے خوشی سے۔ مصرے دی آگی سمجھ، جے موسم ٹھنڈا ہوئے تسی سون لگ جاندے ہو، جے گرمی ہوئے تو کہاں روڑا ہے، بندہ جائے کتھے۔ گناہگاروں کو ہاتف سے، جو گناہگار ہیں نا ان کو غیب سے آواز ہے، نوید ہے، خوشخبری ہے۔ کیسی؟ خوش معالی۔ ٹھیک ہے جی، سوکھا زیادہ مطلب ہے اے جی خوشخبری کہ بندے نے سن کے چائی چڑھ جائے، سارے غم ہی مٹ جان، دکھ ہی مٹ جان۔ گناہگاروں کو ہاتف سے نوید خوش معالی ہے۔ احمد رضا کیا ہے وہ غیب سے آواز سن لی تو نے کہ جس سے چاہ چڑھ جاتے ہیں؟ کہا وہ یہ ہے، مبارک ہو، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ گناہگاروں کو ہاتف سے نوید خوش معالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں ایک محتاج بے وقعت، میں ایک محتاج بے وقعت، گدا تیرے سگے در کا۔ ایک ہم نے کلام دیکھا ہے جی، خواجہ غلام فرید ہوئے اور خواجہ محمد یار گڑھی والے، سراکی زبان میں انہوں نے اپنی بولی میں اپنی عاجزی کی انتہا کی ہوئی ہے۔ میں بدکار کمینڑی کتڑی، ازلوں آ تیرے در ستڑی۔ ٹھیک ہے، وہ ایک عاجزی۔ اس نگر میں امام احمد رضا بھی عاجزی دی اخیر کیتی ہوئی۔ میں ایک محتاج بے وقعت، گدا کس کا؟ تیرے سگے در کا۔ بلے 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 بلے۔ میں ایک محتاج، اے دوجے پاسے نہ سونے تو دننا ہے کہ نہیں دننا، ساڑھے کڑا ٹرک چل دے۔ ایک طرف یہ ہمارے ہاں ہے طوفان بدتمیزی، عرض کا طریقہ ہی نہیں، سلیقہ ہی نہیں کہ تسی کہندے کنوں پے ہو، فریاد کہاں ہو رہی ہے۔ اور یہاں ایک مصرع ہے کہ کمال ہو گئی، میں ایک محتاج
تے محتاج بھی کہنجدہ بے وقعت، جدی اوقات ہی کوئی نہیں۔ پنجابی جس وقت کو نا جی بڑا کلوز کر کے کہتے وقت ہی کوئی نہیں، انہیں کہا ساڑھی ایتھے وقت کی ہے۔ میں ایک محتاج بے وقعت گدا تیرے سگے در کا، تیری سرکار والا ہے، تیرا دربار عالی ہے۔ کیا پوزیشن ہے جناب، سبحان اللہ الکریم، تیری سرکار والا ہے، تیرا دربار عالی ہے۔ اور پھر جناب آخر پر تو اعلیٰ حضرت پھر عاجزی کی دنیا میں گئے، رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلاں سے خطاب آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلاں سے خطاب آئے۔ گیلان حضور غوث اعظم کی درگاہ، گیلانی بادشاہ کی چوکٹ، ولیوں کا بادشاہ۔ گیلان سے اگر مجھے خطاب آ جائے نا تو رضا قسمت ہی کھل جائے۔ رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلان سے خطاب آئے۔ کون سا خطاب؟ کہ وہ بادشاہ یہ کہیں کہ تو ادنا سگے درگاہ خدام معالی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو جو ہمارے دربار اقدس کے خدام ہے نا، تو ان خادموں کا ادنا سا کتا ہے۔ اگر یہ خطاب رضا آ جائے نا محبوب سبحانی کی چوکٹ سے تو قسمت ہی کھل جائے۔ جناب ہم عجز سے اور ادب سے بڑے دکھ کی بات ہے کہ ایک تسلسل ہے دوری کا، اور اس دوری کو میں نے اس 25-28 سال میں جو دیکھا ہے، محفلیں بڑی ہیں، مجالس بڑی ہیں، بزمیں بڑی ہیں، بہت کچھ ہوا ہے، لیکن یہ ایک اپنی جگہ حقیقت ہے کہ وہ جو ایک روحانیت اور تمانیت قلبی ہے، اور وہ جو عاجزی اور انکساری کا عالم ہے کہ بندہ کلام پڑھ رہا تو بس اس کے سامنے اس کے محبوب کا نظریہ ہو، تصور ہو۔ یہ امام احمد رضا 14ویں صدی کا مجدد ہے، جنہیں علماء حرمین درجنوں القابات سے یاد کرتے ہیں، جنہیں اولیاء اللہ القاب سے یاد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس غوث پاک میں نو انہا کہہ دیں کہ تو ساڑھے دربار دے جڑے نکے نکے نوکر ہیں نا، تو بس انہا دا کتا ہے، رضا قسمت ہی کھل جائے۔ چلیے اس حدیث شریف کی طرف، ایک حدیث پاک مزید سماعت فرمائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 سوال عطا فرمائے، میں نے 2 بار تو دنیا میں عرض کر لی، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، الہی میری امت کی مغفرت فرما، الہی میری امت کی مغفرت فرما۔ وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ فِيهِ، فرمایا کہ تیسری میں نے اٹھا رکھی ہے، اٹھا رکھنے سے مراد ہے باقی رکھی ہے، کس کے لیے؟ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ فِيهِ الْخَلْقُ حَتَّى ابراہیم، اس دن کے لیے سام کے رکھ لی کہ جس دن ساری خلق میری نیاز مند ہوگی، میری طرف رجوع کرے گی،
میری خدمت میں آئے گی حتی ابراہیم، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام بھی۔ اور یہاں آ کر اعلیٰ حضرت نے شعر کہا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ فرماتے ہیں گیا دوزخ چ سڑ گیا بل گیا، وہ پلے بھی کچھ رہا ہے جڑا حضور تو کٹ گیا۔ اور جو کہے کہ مجھے حضور کی ضرورت نہیں ہے، جو حضور کی ذات بابرکات سے الگ ہو گیا، مستغنی کہتے ہیں بے نیاز پڑا، میں نے لوڑ ہی کوئی نہیں۔ فرما وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ کب باقیوں کی حیثیت کیا ہے جناب، حضرت خلیل کو بھی قیامت کے دن محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت ہوگی۔ اور ایک حدیث پاک اور سن لیجئے، امام بہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو روایت کیا، حضور شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شب اسراء یعنی معراج کی رات اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے عرض کی، تو نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فضائل بخشے۔ رب عز مجدہ نے فرمایا آتیتک خیرا من ذالک، فرما حبیب جو ہم نے تمہیں دیا ہے نا وہ نصاریاں نالوں بہتر تے افضل دیتا ہے۔ سرکار علیہ صاحب سے باقی حدیثوں میں اس کی تفصیل ہے۔ عرض کی تو نے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا اور فرشتوں کو کہا کہ ان کو سجدہ کرو، اور موسیٰ علیہ السلام سے پردے میں کلام فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو روح اور کلمہ قرار دیا۔ تو رب نے فرمایا آتیتک خیرا من ذالک، حبیب پہ جڑا تینوں دیتا ہے نا وہ نہ ساریاں نالوں بہتر تے افضل عطا فرمایا۔ یہ ہے او فاوحا الی عبدہ ما اوحا، پھر اس رب نے اپنے محبوب سے باتیں کی، وہی کی جو بھی کی، اور ان رازوں میں سے حضور نے پردے اٹھائے ہیں، اور یہ حدیث اس کا حصہ ہے۔ الی قولی، اور یہ حدیث طویل ہے۔ اعلیٰ حضرت نے چونکہ شفاعت پر یہ کتاب لکھی تو اب اعلیٰ حضرت اس کے آخری کلمات نقل کرتے ہیں۔ فرما خباتو، لو جی اب پھر وہی لفظ آ گیا جو پیچھے آیا تھا کہ نبیوں نے وہ دعا مانگ لی تو میں رکھ لے یہ سانپ کے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ وہاں بھی لفظ یہ تھا اور یہاں اللہ تعالیٰ بھی وہی ذکر فرما رہا ہے۔ فرما خباتو شفاعتک ولم اخبہ النبی غیرک، محبوب ہم نے شفاعت تمہارے لیے چھپا کے رکھی، ہم نے شفاعت تمہارے لیے، اچھا یہ چھپا اللہ تعالیٰ جل و علا کو معاذ اللہ کسی کا ڈر ہے کہ کسی سے چھپا کے رکھنی ہے، یہ کلمہ محبت ہے۔ یہ چلو سمجھائیں، مثال دے کے سمجھاتے ہیں۔ ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے، کوئی مہمان آ گیا، کوئی عزیز تعلق والا آ گیا، اس کو نہ جناب چلو مثال دے لو، اس کو نہ مدینہ شریف تسبیح دی تحفہ، اور تسبیح دیتے ہوئے پتہ کیا کہا، یہ نہ میں کھانے کعبے تے بھی لائی، حجر اسود تے بھی لائی، تے وہ جالیاں نال بھی مس کیتی روزہ پاک دے تے رہی بھی میں نہ ادوں دی تیرے واسطے ہی سانپ کے رکھی ہے کہ جدوں تو ملیا میں اتھے نیت کر لی سی بھی تینوں دینی ہے۔ اچھا ویسے ہی کہہ دے یہ تسبیح مدینہ شریف سے، اور خانہ کعبہ مس ہوا ہے کو مس کیا اس نے، اور جعلی انور کو مس کیا ہے، لیکن اگلے جڑے لفظ نے نا میں اتھے ہی نیت کر لی، پھر میں بڑی سانپ کے رکھی، یہ کلمہ محبت ہے۔ اگلے نو دسنا کہ میں تیرے نال کنا پیار ہے، میں تیرا کڈا خیال ہے، میں تیرا کڈا احساس تے فکر ہے، تیرے واسطے رکھی۔ مثال ختم ہو گئی، تشبیہ کا 0.0 بھی تعلق نہیں۔ حبیب پہنچے ہو کہ نہیں پہنچے ہو؟ محبوب شفاعت ہم نے تیرے لیے چھپا کے رکھی ہے۔ ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، عیسیٰ کو روح و کلیمہ بنایا، آدم کو صفی اور مزود ملائک اور خلیفۃ اللہ فی الارض کیا، یوسف علیہ السلام کو نصف حسن بخش دیا کل حسن میں سے، اور داؤد کو وہ میٹھا تکلم بخشا کہ پرندوں پر سحر طاری ہو فضا میں ٹھہر جائیں،
اور پہاڑ ساتھ تسبیح کریں ان کے زمزموں کو سن کر پر پیارے شفاعت تیرے واسطے اسی محبوب لکو کے رکھی ہے، اے تینوں ہی دینی سی، تجھے ہی عطا کر دی ہے۔ سبحان اللہ الکریم، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ کو سمجھائیے بھائی جی، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ لو جناب، یہ کتاب کی 26ویں حدیث ہے جو شفاعت پر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے نقل کی۔ ابن ابی شیبہ اور ترمذی اور صاحب ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے اور تصحیح بھی کی کہ صحیح ہے، اور ابن ماجہ اور حاکم اور امام حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت ابی ابن کعب سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، حضور شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ کنت امام النبیین، میں قیامت کے دن نبیوں کا پیشوا، وخطیبہم اور ان کا خطیب، وصاحب شفاعتہم غیر فخر اور میں شفاعت کرنے والا ہوں، اور آگے فرمایا غیر فخر، اسیے کو فخر جتانو تے گلہ نہیں کر دے، اللہ نے جو ہمیں شانیں دی ہیں ہم وہ بیان فرما رہے ہیں۔ اچھا، یہ الفاظ کئی مرتبہ مختلف حدیثوں میں آئے ہیں، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں، بابا کو فخرن نہیں کردہ